بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل ایک مسئلہ عرب و عجم میں قابل زیر بحث ہے کہ کیا اگر جمعے کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ آ جائے تو کیا جمعے کی نماز معاف ہو جاتی ہے؟ یہ عرب و عجم دونوں میں یہ مسئلہ آج کل ڈسکس ہو رہا ہے۔ آئیے ہم اس مسئلے کی تھوڑی اصل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل تین ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے کہ اگر جمعے کے دن عید آ بھی جائے تو جمعہ بھی پڑھا جائے گا، عید بھی پڑھی جائے گی۔ ایک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن اگر جمعہ آ جائے تو پھر یا جمعے کے دن عید آ جائے تو عید پڑھنے سے جمعے کی نماز معاف ہو جاتی ہے، آپ ظہر پڑھ لیں۔ آئیے ہم ان کے دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حناف کا یعنی ہمارا موقف کس اعتبار سے مضبوط ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ بھی پڑھا جائے گا، جمعہ فرض رہے گا، اور عید بھی پڑھی جائے گی کیونکہ عید کا حکم الگ سے ہمارے نزدیک واجب ہے۔ پہلے باقی ائمہ کے نزدیک عید سنت موقدہ ہے اور ہمارے نزدیک عید واجب ہے، کیونکہ باقی ائمہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، ہم فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک فرض واجب سے اوپر ہوتا ہے، فرض قطعی ثبوت قطعی الدلالہ سے ثابت ہوتا ہے، اور واجب قطعی ثبوت ظنی قطعی الدلالہ اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا فرض اور واجب میں ہمارے ہاں فرق ہے، تو لہذا باقی ائمہ کے نزدیک عید سنت موقدہ ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، عید کے جمعے کی فرضیت ہے یہ قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، سنت متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ لہذا عید کی وجوب کے بارے میں بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم عید کے چلو یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا، اگر عید پڑھ لی تو فرض کیسے ادا ہو گیا، یہ تو ایک بحث ہے نا، کہ قرآن پاک کی اس آیت پر جو اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جمعے کے دن اگر جب ندا دے دی جائے، اذان جمعہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع چھوڑ دو۔ اب یہ صحیح الی الجمعہ ہر جمعے کو واجب ہے، قرآن نے کوئی تخصیص نہیں کی وہ عید کا جمعہ ہو یا عید کے جمعہ علاوہ جمعہ۔ لہذا ٹیکنیکلی اصولوں کے اعتبار سے جو جمعے کے دن عید کی روایات ہیں وہ خبر واحد سے زیادہ نہیں، اگرچہ ان کی سندوں میں کلام ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کی حیثیت کیا ہے، خبر واحد کی۔ تو خبر واحد سے قرآن کے عموم کو کس طرح خاص کیا جا سکتا ہے، یہ اصولوں کے مطابق بھی درست نہیں۔ پہلا اصول جمہور کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی پڑھا اور عید بھی پڑھی۔ آئیے ہم پہلے ان کے دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 170 دیکھیے، حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس ابو رملہ شامی حاضر تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت موجود تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے تھے۔ وہ کیا سوال تھا؟ اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اجتمعا فی یوم، کیا آپ عیدین ایک دن جمع ہوئی، یعنی جمعہ اور عید ایک دن جمع ہوئی تھی، تو کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض وقت موجود تھے؟ انہوں نے کہا نعم۔ تو حضرت امیر معاویہ فرمانے عرض کرنے لگے فکیف صنع، حضور نے کیا کیا؟ قال صلی العید ثم رخص فی الجمعہ، حضور نے عید پڑھ لی اور جمعے کی رخصت دی، فرمایا من شاء یصلی فلیصلی، تو جمعہ پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ یعنی یہ ایک روایت ہے۔ اب اس روایت کی سند میں کیا ہے ہم اس پہ کلام نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید پڑھی، جمعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، اسی مسند امام محمد میں اور صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے صحابی تھے، 6-7 سال عمر تھی جب حضور کا وصال ہو گیا۔ یہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین والجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین میں هل اتاک حدیث الغاشیہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ربما اجتمع فی یوم واحد،
بس اوقات ایک ہی دن میں یہ دونوں یعنی عید بھی جمعہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، فقارا بہما، حضور ان دونوں میں پڑھا کرتے تھے، یعنی جمعے میں بھی اور عید میں۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی پڑھا ہے، عید بھی پڑھی ہے الگ الگ۔ تو لہذا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ نے عید بھی پڑھی ہے، جمعہ الگ سے پڑھا ہے۔ آگے چلیے اگلی روایت پہ بات کرتے ہیں۔ وہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی روایت نمبر 1072۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں قال عیدان اجتماع فی یوم واحد۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ دو عیدیں اکٹھی ہو گئی۔ حضرت عطا تابعی یہ بات کرتے ہیں، فجمعہما جمیعا فصلاہما، انہوں نے دونوں اکٹھا کیا اور دونوں کو رکعتین دو رکعتوں میں پڑھ دیا، بکرتن صبح کے وقت، لم یزد علیہما حتی صلی العصر، کچھ زیادہ نہ کیا یہاں تک عصر پڑھی۔ اس روایت کے مطابق انہوں نے صرف عید کی دو رکعتیں پڑھی اور اس میں جمعہ ضم کر دیا۔ اب یہ حدیث تو اس پر تو تعویلیں کرتے پھرتے وہابی اور غیر مقلد بھی کہ اسے مرتب یہ ہے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، ظہر کی نفی نہیں ہے، جبکہ اس حدیث پر غور و فکر کریں تو یہ اہل حدیث آپ کو اہل حدیث لگیں گے۔ کس طرح کہ اس میں ہے فجمعہما جميعا فصلاہما رکعتین بکرتن لم یزد علیہما، انہوں نے جمعہ اور عید دونوں اکٹھے پڑھ لے۔ اس کا مطلب ظہر، جمعہ تو اصل ہے جمعے کے دن، ظہر اس کا خلیفہ ہے، جمعہ نہیں پڑھیں گے تو ظہر پڑھیں گے، تو انہوں نے جمعے کو دو رکعتوں میں اور عید کو بھی دو رکعتوں میں شامل کر دیا۔ تو یہ روایت تو کسی کے نزدیک قابل عمل نہیں۔ اس کی سند میں کیا کلام ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے کبھی، کیونکہ سند میں بات تب کریں گے جب کسی کا عمل ہو، کوئی بھی اس پہ عمل کا قائل نہیں، کوئی بھی جمعے کو اس طرح اور ظہر کو چھوڑنے کا قائل نہیں، تو یہ روایت تو کسی کے نزدیک قابل عمل نہیں۔ آگے چلیے یہ حدیث اگلی آپ دیکھیں 1073 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجتماع انہ قال اجتماع فی یومکم ھذا عیدان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تمہارے اس دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئی، جمعہ اور عید۔ فمن شاء اجزا من الجمعہ، جو چاہے وہ جمعے سے اس کو یعنی بس عید پڑھ لے گا، جمعہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فإنا مجمع، لیکن حضور نے فرمایا ہم تو جمعہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ حدیث ہے اور اس سے وہ مؤخذ کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، خواہ جمعہ پڑھ لیا جائے خواہ عید پڑھ لی جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس حدیث کی سند کو ذرا دیکھیے۔ اس کے راوی ہیں محمد بن مصفى الحمصی، اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں تقریب التہذیب میں لہ صدوق لہ اوہام، یہ بڑے وہم کا شکار ہو گئے تھے، وکانا یدلس، اور تدلیس بھی کیا کرتے تھے، وہم بھی ہوتا تھا ان کو اور تدلیس بھی کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے اس پر مزید یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو پیچھے ایک حدیث سنائی ہے مسلم کی، وہ دو نسوے وغیرہ کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی پڑھا اور عید بھی پڑھی، اور یہاں پر کیا ہے ہم جمعہ پڑھنے والے ہیں۔ مطلب اس حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جمعہ پڑھنے کا ہی ارادہ فرمایا، عید کا ارادہ نہ فرمایا۔ آگے چلیے ایک اور راوی پر ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے بقیہ بن ولید اس سند میں۔ اس کے بارے میں ابن حجر فرماتے ہیں صدوق کثیر التدلیس یعنی ضعفاء، ضعیف راویوں سے بکثرت تدلیس کرتے تھے، یعنی تدلیس بھی کرتے تھے اور ضعیف کمزور راویوں سے۔ تو لہذا یہ تو سندن کلام ہے، اس میں وہابیوں نے تھگے تھکے سے اس کو صحیح قرار دے دیا اپنے موقف کی وجہ سے، لیکن یہ سندن حدیث صحیح نہیں، چاہے جائے کہ اسے استدلال کیا جائے اور جمعے کے معاف کرنے پر اس کو پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک اور حدیث تھی جس پر کلام تھا۔ اب آخر میں ہم ایک بات جو ان حدیثوں کی تعبیر ہے وہ ہمارے نزدیک کیا، اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو ہمارے نزدیک اس سے مراد وہ دیہاتی ہیں کہ جو دیہات سے جمعہ پڑھنے آتے تھے اور عید پڑھنے آتے تھے، جب ایک ہی دن میں دونوں جمع ہو گئے تو ان کو رخصت دے دی گئی کہ عید پڑھ چکے ہیں اب چلے جائیں، کیونکہ دیہاتیوں پر ہمارے نزدیک جمعہ فرضی نہیں، عید واجب ہی نہیں۔ جب عید پڑھنے آ جائیں گے، جمعہ پڑھنے آ جائیں گے تو شہر میں داخل ہونے کی وجہ سے ان پر واجب ہو جائے گی، لیکن عید کے بعد جمعے کا وقت تو بھی آنا ہے، وہ جمعے وقت سے پہلے نکل جائیں گے، تو لہذا ان پر دیہاتیوں پر ہمارے نزدیک ویسے ہی جمعہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ عید پڑھ چکے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوٹنا چاہے لوٹ جائے، جو انتظار کرنا چاہے انتظار کرے، مصنف عبدالرزاق میں وغیرہ میں یہ حدیثیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آخری حدیث اپنے اس موقع پر پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5572۔ حضرت ابو عبید کہتے ہیں شہید تو عید مع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کے دن حاضر تھا، فکان ذلک یوم الجمعہ، اور وہ جمعے کا دن بھی تھا،
فصلى قبل الخطبة ثم خطب، آپ نے جو خطبے سے پہلے پڑھا اس کے بعد آپ نے عید پڑھی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. فقال يا ايها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، آپ نے فرمایا اے لوگو تمہارے لیے یہ دن ہے جس میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں، یعنی جمعہ اور عید کا دن. فمن احب ان ينتظر الجمعہ من اہل العوالی فلينتظر، تو جو اہل عوالی، عوالی کہتے ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر رہنے والے لوگ، تقریباً 5 کلومیٹر دور بنتا ہے مدینہ شریف سے، وہ دیہاتی عوالی لوگ تھے، دیہاتی بن جاتے ہیں وہ، یعنی وہ پہاڑوں کے اوپر سے اوپر اتر کر نیچے آتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو اہل عوالی ہیں وہ جو انتظار کرنا چاہیں یعنی جمعے کا وہ انتظار کر لیں. ومن احب یرجع فقط اذنت له، اگر لوٹنا چاہے تو میں نے ان کو اجازت دی. یعنی اس سے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 5572 سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ اجازت ان لوگوں کو تھی جو باہر سے مدینے میں عید پڑھنے آتے تھے اور جمعہ پڑھنے بھی آتے تھے. تو اب عید کے دن کیونکہ ایک ہی دن میں دو خطبے اکٹھے ہو گئے، ان کے لیے مشقت میں پڑھنا تھا اور ان پر جمعہ واجب بھی نہیں، تو لہذا ان کو رخصت دے دی گئی. تو یہ ان حدیثوں کا مطلب ہے، مختصراً میں نے عرض کیا، جن سے وہابیہ غیر مقلدین مرزا انجینئر بھی استدلال کرتا ہے جمعے کے معاف ہونے کا، جبکہ جمعہ قطعی قرآن سے ثابت شدہ چیز ہے، اس کو کسی خبر واحد سے اور ان روایات سے جس کی سندوں میں کلام ہے کس طرح اس کو خاص کر کے عید کے دن معافی دی جا سکتی ہے، اور عید پڑھنا واجب ہے، جمعہ پڑھنا فرض عین ہے. ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.